کہ ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو زبان سے اف ہوتا ہے بس اسی کو اف کہتے ہیں۔ امام رازی نے جب لفظ اف کی تفسیر کی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپا اتنا سخت ہو جائے کہ وہ بولو براز بھی بستر پہ کر دیں، تو اولاد کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے۔ اگر اولاد نے اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھا اور ماں باپ کے دل سے یہ خیال بھی گزر گیا نا کہ اولاد کو بدبو سے اذیت ہو رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ لفظ اف ہے۔ اولاد کو ناک کے آگے کپڑا رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے ماں باپ کی صفائی کرتے وقت۔ آج کپڑا رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، ماں باپ بلا بلا کے تھک جاتے ہیں، لیکن اولاد کو موبائل سے فرصت نہیں ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے، نماز شروع کرنے کی بجائے صحابہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا اور حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، آقا ہمارے ماں باپ بھی آپ پہ قربان، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ آج محمد کو اس کی ماں یاد آ گئی، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور وہ حجرے سے پکارتی ابنی محمد، اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا صحابہ اگر میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، سورۃ الفاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور ماں پکارتی بیٹا محمد بات سنو، تو میں نماز کو چھوڑتا اور پہلے ماں کی بات کو سنتا۔ یہ تعلیم ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہ طور پہ حاضر ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ آج سنبھل کے طور پہ قدم رکھنا۔ عرض کی مالک و مولا میں تو روز آتا ہوں، روز ہم کلام ہوتا ہوں، تو آج یہ حکم کہ سنبھل کے قدم رکھنا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ پہلے جب تم روز اپنے گھر سے نکلتے تھے تو تیرے پیچھے تیری ماں مصلی بچھا کے یہ دعا مانگتی تھی، اللہ میرا بیٹا تھوڑا جلالی ہے، اس کی کسی بات پہ گرفت نہ کرنا، اے موسیٰ آج سنبھل کے طور پہ قدم رکھنا کیونکہ تیرے پیچھے ہاتھ اٹھانے والی ماں نہیں ہے۔ یہ جو ماں باپ کا تعلق ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے، ان کی جو برکتیں ہوتی ہیں یہ گھر سے چار پئی اٹھنے کے بعد محسوس ہوتی ہیں۔ پہلے بندہ ان کو محسوس نہیں کرتا، لیکن جب یہ چار پئی گھر سے اٹھ جاتی ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ حاضر ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں نے بڑا ایک عجیب و غریب سوال کیا۔ عرض کی مالک و مولا میں تیرا نبی موسیٰ ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، جنت میں جہاں میں رہوں گا میرے پڑوس میں کون رہے گا؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا موسیٰ اس پہاڑ کے پچھلے حصے میں چلے جاؤ، وہاں ایک بازار ہے، اس بازار میں ایک قصاب ہے گوشت بیچنے والا، اس کی یہ نشانی ہوگی، وہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنا، چلے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو جو نشانیاں اللہ رب العزت نے بیان کی تھی وہ ساری نشانیاں اس قصاب میں موجود تھیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام تھوڑا قریب کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اب اس قصاب نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مسافر سمجھا اور کہا کہ آپ اگر مسافر ہیں تو میری دعوت قبول کر لیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو آئے ہی اس نیت سے تھے کہ وہ دیکھیں کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کو وہ اتنا پسند ہے کہ وہ جنت میں نبی کا پڑوسی ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دعوت کو قبول کیا، اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ قصاب نے جا کے کھانا بنایا، دسترخوان لگایا، اس پہ کھانا رکھا اور ایک کمرے سے اپنے بوڑھے ماں باپ کو لے کر آیا، دسترخوان پہ بٹھایا، پہلا لقمہ توڑا اپنی ماں کو کھلایا، دوسرا لقمہ اپنے باپ کو کھلایا اور تیسرا خود کھایا۔ اب اس قصاب کی ماں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ انت موسیٰ رسول اللہ،
آپ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں. بس اتنی بات کی اور اس کی روح قبض ہو گئی. اب باپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور یہی جملہ کہا کہ انت موسیٰ رسول اللہ، آپ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں. اتنی بات کی تو باپ کی روح بھی قبض ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور اس قصاب سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تیرے ماں باپ نے میری رسالت کی گواہی دی اور دونوں کی روح قبض ہو گئی ہے. تو وہ قصاب کہنے لگا کہ اصل میں میرے ماں باپ ساری زندگی یہ دعا مانگتے تھے، اللہ جب تک ہم موسیٰ کو نہ دیکھ لیں ہمیں موت نہ دینا. آج اللہ نے ان کی دعا قبول کی، آپ کا دیدار ہوا اور ان کی روح قبض ہو گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب سے فرمایا سن، تیرے ماں باپ ایک دعا اور مانگا کرتے تھے. اس نے کہا وہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، میں سن تو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. اس نے کہا میں اتنا نیک و کار تو نہیں ہوں کہ جنت میں ایک نبی کا پڑوسی بنوں. تو آپ نے فرمایا سن، تیرے ماں باپ جہاں یہ دعا مانگتے تھے نا، اللہ جب تک ہم موسیٰ کو نہ دیکھ لیں ہمیں موت نہ دینا، وہاں تیرے ماں باپ یہ بھی دعا مانگتے تھے، اللہ ہمارا بیٹا ہمارا بڑا خدمت گزار ہے، اللہ اس کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنانا. تو جہاں تیرے ماں باپ کی وہ دعا قبول ہوئی ہے وہاں یہ دعا بھی قبول ہوئی ہے. تو آج کل ہم جن کے والدین حیات ہیں، ہم معاملات میں ماں باپ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ماں باپ پرانے ذہن کے ہیں، پرانے دور کے مطابق سوچتے ہیں. ایک بات کو یاد رکھیں، ماں باپ پرانے دور کے بھی ہیں اور اس دور کے بھی ہیں. انہوں نے دو دور دیکھے ہیں. ہمیں یہ اختیار نہیں بنتا کہ ہم اپنے ماں باپ کو یہ کہیں کہ آپ پرانی سوچ رکھتے ہیں. میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنے لگا، تھوڑی میری طرف توجہ کیجیے گا. جب محفل شروع ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ انتظامات مکمل ہو چکے ہیں. آپ توجہ میری طرف کریں، آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، ضرورت نہیں ہے. آپ توجہ میری طرف کریں. اکثر جب اولاد کمانے لگتی ہے اور ماں باپ کو وہ خرچ دیتی ہے اور ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا سو کر اٹھے گا تو اس سے خرچہ لیں گے تو گھر کا نظام چلائیں گے. ایک بات کو یاد رکھیں، زندگی میں کبھی ایسا موڑ نہ آنے دیں کہ ماں باپ کو آپ سے مانگنا پڑے. آپ ماں باپ کے سوال کرنے سے پہلے ماں باپ کو خود دیں. اب دینے کا طریقہ کیا، توجہ کرنی ہے. میں نے بہت سارے گھرانے دیکھے ہیں کہ جب وہ اپنے ماں باپ کو خرچ دیتے ہیں نا، جو کمانے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی ماں باپ کو سخت بھی بول جاتے ہیں کہ آپ سے خرچے پورے نہیں ہوتے، آپ یہ خرچہ کر لیتے ہیں، وہ خرچہ کر لیتے ہیں. ایک بات کو یاد رکھیں، جب ماں باپ اولاد پال رہا ہوتا ہے نا تو وہ ایک دن میں جتنے مرضی خرچے کرے تو ماں باپ کبھی نہیں کہتا کہ میں بچے کو پال رہا ہوں تو خرچے زیادہ ہو رہے ہیں. پرانا جب وقت ہوتا تھا نا تو جب بادشاہ کو نذرانہ پیش کیا جاتا تھا، توجہ میری طرف کیجیے گا، تو نذرانہ پیش کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ دینے والا یوں کشکول بنا کے اس کے اندر نذرانہ رکھ کے بادشاہ کے سامنے پیش کرتا تھا، اور اگر بادشاہ اس کو اٹھا لے تو یہ تصور ہوتا تھا کہ ہمارا نذرانہ قبول ہو گیا. ایک بات کو یاد رکھیں، آپ کے لیے سب سے بڑے بادشاہ آپ کے ماں باپ ہیں. کبھی بھی ماں باپ کو یوں نہ دیں کہ باپ کا یا ماں کا ہاتھ نیچے ہو. ہمیشہ ماں باپ کے سامنے یوں کشکول بنائیں. اگر ماں باپ نے اٹھا لیا تو سمجھو کہ آپ کی کمائی قبول ہو گئی ہے. یہ غلط رویہ کہ آپ ماں باپ کو دیں اور ماں باپ کا ہاتھ نیچے ہو. ہمیشہ ماں باپ کے آگے کشکول بنا کے پیش کریں، اماں جی ابا جی جتنے آپ کا جی چاہتا آپ اٹھا لیں. یہ طریقہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا. ہم 5 بہن بھائیوں کو، بیوی کو دکھا کے، بچوں کو دکھا کے اپنے ماں باپ کو کمائی دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کی دل آزاری ہو تو آپ کی کمائی میں برکت ہوگی؟ ہمیشہ ماں باپ کے سامنے کشکول بنائیں، منگتے بن کے ان کو نذرانہ دیں کہ اماں جی آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، ابو کی خدمت میں پیش کریں، کشکول بنا کے. کبھی زندگی میں ایسا موڑ نہ آئے کہ آپ کا ہاتھ اوپر ہو اور ماں باپ کا ہاتھ مانگنے والا ہو، ورنہ خدا کی قسم زندگی کی کمائی تباہ کر بیٹھو گے. ہمیشہ ماں باپ کو اپنا پیر، اپنا بادشاہ سمجھو اور ہمیشہ ان کو نذرانہ دو. کبھی پیسے نہ دو، اس کو نذرانہ سمجھ کے دو. آج پیر کی بارگاہ میں جائیں تو لوگ بڑے ادب سے 2 ہاتھ جوڑ کے اندر نوٹ رکھ کے تو پیر کو نذرانے پیش کریں اور اس کو مڑوڑ کے نذرانے پیش کریں، ادب کے ساتھ پیش کریں. اور ماں باپ کو یوں دیں کہ ماں کا ہاتھ نیچے ہو، باپ کا ہاتھ نیچے ہو. تو خدا کی قسم یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے.
اپنے رویے کے اندر تبدیلی کریں. زندگی میں اگر اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ نظام چلاتے ہیں گھر کا، تو ہمیشہ ماں باپ کے سامنے کشکول بن کے پیش ہو جائے. کبھی یوں نہ محسوس کریں کہ آپ دے رہے ہیں اور ماں باپ لے رہے ہیں، بلکہ اس نیت کے ساتھ پیش کریں کہ میں نذرانہ لے کے آیا ہوں، اللہ کرے کہ میرے ماں باپ قبول کر لیں. پھر دیکھیں کمائیوں میں برکتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. 2 باتیں میں نے آپ سے گوش گزار کی ہیں. تیسری بات، اور میں گفتگو کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں. آج دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں، ہر انسان کی زبان پہ ایک شکوہ ہے کہ مجھے میرے حقوق نہیں ملتے. شوہر کو دیکھیں تو وہ یہ رونا رو رہا کہ بیوی میرے حق ادا نہیں کرتی. بیوی کو دیکھیں تو وہ یہ رونا رو رہی ہے کہ شوہر میرے حق ادا نہیں کرتا. ماں باپ کو دیکھیں تو یہ شکوہ ملتا ہے کہ اولاد ہمارا حق نہیں سمجھتی. اولاد کو سنیں تو اولاد کہتی ہے کہ ماں باپ ہمارے حقوق پورے نہیں کرتے. دنیا میں ہر شخص اپنا حق مانگنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے کہ مجھے میرا حق مل جائے، مجھے میرے حقوق مل جائیں. آپ تھوڑی توجہ تو فرمائیں کہ ساری دنیا میں ہر انسان کے حقوق بیان کس نے کیے ہیں؟ سبحان اللہ. جانوروں کے حقوق کس نے بیان کیے؟ میرے نبی نے. درختوں کے حقوق کس نے بیان کیے؟ میرے نبی نے. رستوں کے حقوق کس نے بیان کیے؟ میرے نبی نے. ماں کے حقوق مصطفیٰ نے بیان کیے، باپ کے حقوق مصطفیٰ نے بیان کیے، اولاد کے حقوق مصطفیٰ نے بیان کیے. جب ہم دین پڑھتے نہیں ہیں، نسلوں کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اپنے حقوق مانگتے کیوں ہیں؟ آپ جب تک ان کو بتائیں گے نہیں کہ حق کیا ہے. دیکھیں، جب تک کسی کو ادب سکھایا نہ جائے تب تک آپ اس کو بے ادب نہیں کہہ سکتے. آپ اس کو بے ادب گستاخ تب کہیں جب آپ نے پہلے اس کو ادب سکھایا ہو. آپ نے ایک بندے کو ادب سکھایا ہی نہیں ہے اور آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ بے ادب ہے. اولاد کو ادب سکھایا نہ ہو اور کوئی یہ کہے کہ یہ بے ادب ہے. یہ تو اس طرح بات ہوگی نا کہ استاد نے پورا سال پڑھایا ہی نہیں ہے اور سال کے آخر میں یہ کہے کہ بچے فیل ہو گئے. ہمیشہ پہلے ادب سکھایا جاتا ہے، پھر کسی کو بے ادب یا گستاخ کہا جاتا ہے. اب سب کے حقوق حضور نے بیان کیے ہیں. اب توجہ فرمائیے گا میری طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر کے بدن پہ زخم ہو جائے اور اس سے پیپ اور خون بہے اور بیوی اپنے ہونٹ لگا کے اس کو چوس لے تو پھر بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے. اگر بیوی کو یہ حدیث پڑھائی ہوتی تو کیا وہ شوہر کا حق ادا نہ کرتے؟ اب دین پڑھایا نہیں ہے، دین بتایا نہیں ہے، اور آپ کسی بندے سے پوچھ کے دیکھو کیا کہے گا؟ گھر والے بات نہیں مانتے، بچے بات نہیں مانتے. اس کے برعکس بیوی نے یہ حدیث پڑھی ہوتی کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ نور میں داخل ہوئے تو سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی کا پیالہ ہے اور پانی نوش فرما رہی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کچھ پانی محمد کے لیے بھی چھوڑ دینا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اما عائشہ نے پیالے میں تھوڑا سا پانی چھوڑا، حضور نے پیالہ اٹھایا، لبوں کو لگانے لگے کہ تو رک گئے اور فرمایا عائشہ بتاؤ تم نے اپنے ہونٹ کہاں رکھ کے پانی پیا؟ پھر میرے نبی نے اٹھے اور پانی پیالے سے پیا. اب جب شوہر نے اور بیوی نے یہ حدیث پڑھی ہو تو کیا گھر جنت نہیں بنے گا؟ آج ہمارا شکوہ بھلا کیا اولاد کریں، لیکن کم از کم اپنی موت کی تیاری بھی کریں. آپ سوچیں تو صحیح، میں آپ کو سادہ سی آج کی مثال دے رہا ہوں. جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرمائیں اپنے ضمیر سے خود فیصلہ کر لیں کہ یار جن کے لیے میں دن رات صبح شام محنت مزدوری کر رہا ہوں، کیا اگر میں آج دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو کیا یہ میرا جنازہ پڑھنے کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مجھے نہلانے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ سب اولاد کے لیے کماتے ہیں نا، تو کبھی تصور کیا کہ اولاد آپ کے غسل کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ اولاد آپ کا جنازہ پڑھنے کی بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ میں بڑے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں، بڑے وثوق کے ساتھ. مور دین 80% باپ کا جنازہ آگے پڑا ہوتا ہے، پیچھے سگے بیٹے کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا. ہم سمجھتے ہیں میری اولاد میری بخشش کا ذریعہ بنے گی. اور بھائی جس تیرے بچے نے تیری زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، تیری زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھا، وہ تیرے مرنے کے بعد تیری بخشش کیسے کروائے گا؟ آگے ماں باپ کی میت پڑی ہوتی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے جنازے میں خاموش کھڑی رہے. ماں باپ کے ساتھ اس سے بڑا دھوکہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جب ماں باپ کو دعا کی ضرورت ہو اور اولاد کے پلے کچھ نہ ہو.
وہ ایک بیٹا تھا نا، اس کے باپ نے اس کو یورپ بھیجا پڑھنے کے لیے. اس نے اعلیٰ ڈگری حاصل کی. جب پڑھ کے آ گیا نا تو اس کو ایسا مرض لگا جو ڈاکٹروں کے نزدیک لا علاج تھا. اب اس کا آخری وقت ہے تو اس نے اپنے باپ کو بلایا. اپنے باپ کو بلا کے کہنے لگا پاپا وہ سامنے نا الماری میں میری ساری ڈگریاں پڑی ہوئی ہیں. باپ اس کی ڈگریاں نکال کے لے آیا تو اس بچے نے نا ساری ڈگریاں اپنے باپ کی گود میں رکھ دی اور کہنے لگا پاپا آپ نے ان ڈگریوں کے لیے مجھ پہ بڑی محنت کی، بڑا پیسہ خرچ کیا، اللہ نے مجھے کامیاب بھی کیا، لیکن میرا سوال ہے اگر قبر میں فرشتوں نے صرف اتنا پوچھا بتا قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، تو آپ بتائیں میں نے جا کے جواب کیا دینا؟ اور بھائی کم از کم اپنی نسل اتنی تو تیار کرو کہ وہ آپ کو نہلا کے کفنا کے دفن تو کر سکے. یہ آپ کی اولاد کی ذمہ داری ہے، کسی مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. اصالہ ثواب ہم سب کرتے ہیں نا، اصالہ ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، توجہ میری طرف کریں. اصالہ ثواب کے لیے ہم سارے جمع ہوئے ہیں. ہمارے برادری کا نظام کیا ہے؟ توجہ کرنی ہے آپ نے. ہم جب کسی کے اصالہ ثواب کے لیے جاتے ہیں، چلیسویں پہ جاتے ہیں، تو پھل لے کے جاتے ہیں کہ نہیں لے کے جاتے؟ بولے یار میں نہیں مانگتا یار. لے کے جاتے ہیں. آپ خود فیصلہ کریں آپ کا لایا ہوا پھل زندہ لوگ کھاتے ہیں کہ مرنے والا کھاتا ہے؟ زندہ لوگ. بولے یار مرنے والے کے لیے کیا لے کے آیا؟ گھر سے تو آپ نیت کا کہتے ہیں میں چلیسویں پہ جا رہا ہوں فلاں کے، آئے آپ مرنے والے کے لیے تو اس کے لیے لے کے کیا آیا؟ ہمارے تو رواج ہے کہ جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل ہوتا ہے، اور جا کر اسپیشل اس کے بچے کو پکڑائیں گے کہ پتا چلے کہ انکل فلاں پھل لے کے آئے تھے. ہم مرنے والے کے لیے کیا لے کے آئے؟ اپنے ضمیر سے میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں کسی کے منہ کو آیا ہوں کہ مرنے والے کے لیے آیا ہوں؟ بھائی جو ہم لے کے آئے وہ تو زندہ لوگ کھا کے چلے جائیں گے. آئے تو ہم مرنے والے کے لیے تھے، ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ کم از کم اپنے اس رویوں کو بدلیں. جب بھی کسی کے اصالہ ثواب کے لیے جائیں نا تو کم از کم ایک بار کلو اللہ پڑھ کے چلے جائیں. ایک بار جا کے اس کے بیٹے کو جب آپ پھل پکڑاتے ہیں نا نمائش کر کے، ساتھ یہ بھی کہا کریں کہ میں تیرے باپ کے لیے کلو اللہ پڑھ کے لایا. ہم جو سلوک مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا کل کو وہ سلوک ہمارے ساتھ ہونا ہے. ہم سمجھتے ہیں ساری زندگی جنازوں میں خاموش کھڑے رہیں گے تو کیا مرنے کے بعد لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے؟ ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دیا ہو تو کیا ہمارے بعد لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. جو سلوک ہم کر رہے ہیں نا کل کو وہی سلوک ہمارے ساتھ بھی ہونے ہیں. ہمارے رسم و رواج کی انتہا کیا ہے؟ جب ماں باپ کا جنازہ گھر سے اٹھتا ہے نا، ماں باپ کا جنازہ گھر سے اٹھتا ہے تو بیٹیاں غم سے بے ہوش ہو جاتی ہیں. غم اتنا ہوتا ہے، جنازہ اٹھا ماں کا یا باپ کا تو بیٹیاں غم سے بے ہوش ہوتی ہیں کہ ہمارا دکھڑے سننے والے چلے گئے. اب کس کو سنائیں گے کہ سسرال میں پریشان ہے؟ جو بیٹیاں جنازہ اٹھتے وقت بے ہوش ہوتی ہیں نا، ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہی بیٹیاں چاولوں کی پلیٹیں پکڑ کے نا آوازیں لگا رہی ہوتی ہیں، آنٹی بیٹھے کھانا کھا کے جانا، آنٹی بیٹھے کھانا کھا کے جانا. یہ دین ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ جس جوان کا باپ چلا گیا، جس جوان کی ماں چلی گئی، وہ بھی ماں باپ کو دفن کر کے ابھی اس کے ہاتھوں پہ مٹی لگی ہوتی ہے، وہ گلی کے کنارے آتا ہے اور وہ اونچی آواز میں کیا آوازیں لگا رہا ہوتا ہے؟ سارے بھائی بیٹھے روٹی کھا کے جانا، سارے بھائی بیٹھے روٹی کھا کے جانا. یہ دین ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ یہ دین ہم نے کہاں سے پڑھ لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب عمل سنیں، دین سنیں. جس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے. آ کر اپنے گھر والوں سے فرمایا سنو، اہل جعفر پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کے جائے گا. ہم سیرت کے اس پہلو کو کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اس چیز پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ جس کا باپ چلا گیا، جس کی ماں چلے گئی، جس کے سر کے سائیں چلے گئے، ہم ان کے ہاتھوں سے چاول لے کے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ دین ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ ماں یا باپ اسپتال میں داخل ہو نا تو ماں باپ کا علاج کرواتے کرواتے بیٹا لاکھوں کا مقروض ہو جاتا ہے. اگر آپ مہربانی فرمائیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. مہربانی فرمائیں تھوڑی سی، بس مہربانی آپ.
میں وقت سے پہلے مکمل کروں گا، پریشان نہیں ہوں، صرف مہربانی فرمائیں۔ ماں باپ کا علاج کرواتے کرواتے بیٹا لاکھوں کا مقروض ہو جاتا ہے۔ اب میرے نبی کی پہلے حدیث پاک سنیں، پھر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوتا ہے نا، اس کے جسم سے بھی خون کا قطرہ نکل کے زمین پہ نہیں گرتا، شہید کا ایک قدم زمین پہ دوسرا جنت میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اسے اگلی حدیث بھی سننی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو تو اس کا قرضہ تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ اب توجہ سے بات سننی ہے۔ بیٹا ماں باپ کا علاج کرواتے کرواتے لاکھوں کا مقروض ہو گیا۔ اب جس مزدور کی دیہاڑی 500 ہے، اب وہ دنیا سے چلا جائے، 5000 روپے کا کفن، 10,000 روپے کی قبر کی جگہ، 10,000 روپے گورگن قبر نکالنے والے کو، صرف اور صرف 3 دیگیں بھی پکائیں، 12-13 ہزار کی دیگ پکتی ہے تو 40-50 ہزار روپے کی دیگیں۔ یعنی وہ مزدور جو صبح 500 کماتا ہے شام کو بچوں کو کھلاتا ہے، اس کے پاس لاکھ روپے ہو تو ہم اس کو اٹھا کے قبر میں ڈال سکتے ہیں۔ اور بھائی جینا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، کم از کم مرنا تو آسان کرے نا یار۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اہتمام نہ کریں، کھانا نہ کھلائیں۔ میری باتوں سے اکثر لوگ تاثر یہ لیتے ہیں کہ شاید ان کے نزدیک کھانا پکانا جائز ہی نہیں ہے۔ اور بھائی آپ ایک نہیں 100 دیگیں پکاؤ، دین منع نہیں کرتا، لیکن یہ رسم و رواج ختم کرو۔ آپ جا کے یتیم خانوں میں تقسیم کر دیں، ہسپتال میں جتنے مریض پڑے ہوئے ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں، یتیم خانوں میں دے دیں، سڑکوں پہ مزدور بیٹھے ہوئے ان کو جا کے کھانا کھلا دیں، لیکن کم از کم مرنا تو آسان کرے نا یار۔ خاندان کا جو سب سے سیانا بندہ ہوتا ہے نا، سب سے سیانا جس کو ہم سیانا سمجھتے ہیں، وہ مرنے والے کے بیٹے کے کان میں جا کے بلا کے پوچھتا ہے پتر کنے کے پرونے آ رہے ہیں، کنیاں دیگاں پکانی ہیں، اور جس کی جنت چلے گئی، جس کے سر کا سائیں چلا گیا، جس کی دکھڑے سننے والی ماں چلے گئی، تم جا کے دیگوں کا سوال کر رہے ہو یار۔ یہ دین ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ یہ دین ہم نے کس سے پڑھ لیا؟ حضور تو اس گھر میں اپنے گھر سے کھانا پکا کے لے کے گئے جس گھر میں فوتگی ہوئی تھی، اور ہم اسی گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چیلم پہ کھانا کھانا حرام ہے، کوئی میری باتوں کا یہ تاثر نہ لے، سمجھانا صرف یہ چاہ رہا ہوں بھائی رسم و رواج سے باہر نکلو۔ آخری لائن، اس کے بعد میں دعا کر رہا ہوں، آپ باپ کا ختم مہینے بعد نہیں، ہر روز دلائیں، ماں کا ختم ہر روز دلائیں۔ ماں باپ کو ٹھنڈ پڑتی ہے، سکون ملتا ہے، بخشش ہوتی ہے، ثواب ملتا ہے۔ ایک کی بجائے 100 دیگیں پکائیں، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ 100 دیگیں پکا لیں اور اس کے بدلے میں سگی اولاد 5 وقت اتحیات میں بیٹھے اور کہے ربنا اغفر لی والی والدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ آپ خود فیصلہ کریں، ماں باپ کی قبر ٹھنڈی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بے شک، بے شک۔ اور بھائی ماں باپ کو نا ہماری دیگیں نہیں چاہیے، ہمارے پھل فروٹ نہیں چاہیے، ماں باپ کو ہمارا پڑھا ہوا قرآن چاہیے، ہماری پڑھی ہوئی نماز چاہیے۔ ہم تو مدرسوں میں جا کے قرآن خرید کے لاتے ہیں سال ثواب کرنے کے لیے۔ مدرسوں میں جاؤ 2000 روپے دو قاری صاحب کو، جی پڑھے ہوئے قرآن دے دیں۔ میں مدرسوں کے قرآن کا منکر نہیں ہوں، آپ 2000 نہیں 10,000 لے آؤ، 10,000 مدرسے کا پڑھا ایک پلڑے میں، اور سگی اولاد بیٹھ کے ایک آیت پڑھ لے۔ دیکھو ماں باپ کو ٹھنڈ پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ اور بھائی خود پڑھنا سیکھو یار۔ مدرسوں کے قرآن تب لو جب آپ نے خود پڑھا ہو۔ ماں باپ کا ختم ہوتا ہے، مہمان بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سگی اولاد باقی کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، اس کو اس دن پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو آپ کے قرآن اور آپ کی نماز کی ضرورت ہے۔ یہ پوری کرنے کے بعد آپ 100 دیگیں پکائیں، دین منع نہیں کرتا، لیکن 100 دیگیں پکاتے رہیں اور ماں باپ کے لیے دعا کرنے کے قابل نہ ہوں تو بھائی اس بات کو یاد رکھیں، یہ دیگیں ضرور پکائیں لیکن ماں باپ کو سکون اس سے نہیں ملے گا، ماں باپ کو ضرورت اس کی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں جتنا پھل ماں باپ کے چیلم پہ پڑا ہوتا ہے نا، کاش اتنا پھل ماں باپ کو ان کی زندگی میں کھلایا ہوتا۔ ماں باپ کو اس کی ضرورت زندہ ہوتے وقت کی، مرنے کے بعد ہمارے پھل ماں باپ کو نہیں چاہیے ہوتے۔ اس واسطے ماں باپ کا جو رشتہ ہے اس کی زندگی میں قدر کریں، اور یہ جو رسم و رواج ہمارے ارد گرد کھڑے ہیں نا، خدا کے واسطے ان کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جینا بڑا مشکل ہے، کم از کم آپ مرنا آسان کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا،
وما علینا الا البلاغ. تمام